سیدنا شیخ ابو حسن عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، آمین۔ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، یا اللہ میرے پیر کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ یار امیر اہل سنت، میں نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں اور میں نے پوری تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی، الحمدللہ۔ اور میری نیت ہے کہ میں پورے روزے رکھوں گا، اور میری نیت ہے میں جماعت کے ساتھ مسجد میں پوری تراویح ادا کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، اللہ برکت دے، آپ کی نماز روزے قبول کرے، سارے بچوں کو توفیق دے کہ آپ کو فالو کریں، آپ کے پیچھے چلیں۔ یہ ماشاءاللہ بچوں نے بڑا پیارا مطلب وہ کہ کون سے روزے پر کون سے دن روزہ ہوا پہلا تو لیلۃ القدر، تو یہ دراصل ایک بزرگ کا قول ہے، یہ فائنل اس کو نہیں کہیں گے، قول ہے البتہ ایک بزرگ کا، جو سلسلہ عالیہ قادریہ، قول بھی نہیں ہے، تجربہ ہے ان کا، سلسلہ عالیہ قادریہ شاذلیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، جن کا وصال شریف، وفات شریف 656 ہجری میں ہوئی، 1000 سال کم و بیش پرانے بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب 23 جو کل گزری میں شب قدر کو پایا، یہ کل گزری ہے، کل ہمارے یہاں گزری کراچی میں پاکستان میں 23ویں شب۔ اچھا، تو اب یہ کہ یہ پاکستان کے حساب سے پاکستان میں پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تھا، تو ان کے تجربے کے مطابق 25ویں شب یعنی کل جو شب آئے گی یہ لیلۃ القدر انہوں نے جو اپنی زندگی میں پائی۔ البتہ یہ کہ کوئی اس کا مطلب نہیں کہ یہ فائنل تو لیلۃ القدر کسی رات بھی ہے ضرور، لیکن ڈکلیئر نہیں ہے، کبھی زیادہ تر 27ویں کا ارشاد ہے بزرگوں کا، تاہم یہ کہ یہ بھی قول ہے کہ وہ بدلتی رہتی ہے، طاق راتوں میں یہ 10 دن آخری ہے نا ان کے اوڈ نائٹ جو آئے گی، کوئی بھی 21 23 25 27 29 ان میں سے ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اقوال اس میں یعنی بزرگوں کے ارشادات کافی ہیں، روایتیں کافی ہیں۔ 15 شعبان جو گزری شب برات، بعض اس کو بھی لیلۃ القدر بولتے ہیں، اس میں ہوتی ہے لیلۃ القدر، بعض چاند رات جو ہوتی ہے عید کی اس کو لیلۃ القدر اس میں ہوتی ہے، اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ سارے سال میں پھرتی رہتی ہے شب قدر، اگر قدر دانی تو ہر شب قدر است، اگر تم نے قدر کی تو ہر شب جو ہے وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ بہرحال 27 پر زیادہ یعنی کہ ارشاد آتے ہیں، اور سورہ قدر جو ہے انا انزلناہ، اس میں لیلۃ القدر یہ لفظ 3 بار آتا ہے۔ لیلۃ القدر میں حروف 7 9 ہے، لیلۃ القدر میں حروف 9 ہیں اور 3 بار یہ لفظ آیا ہے۔ اس سے بعض بزرگ حساب لگاتے ہیں کہ
اس کا جو جمع ہوگی اس کی وہ 27 تو یہ اشارہ ہے اس صورت میں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہوتی ہے. یہ اپنے اپنے ان بزرگوں کے حساب ہے. یہ فیضان رمضان میں لیلۃ القدر کا پورا باب ہے، نہ پڑھاؤ تو پڑھ لیجئے. تو یہ تاکراتوں میں خاص کر ہمارے یہاں صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے فیضان مدینہ میں، وہ تو سارا ماہ رمضان پڑھی جاتی ہے، اوڈ نائٹ، 1 تیسری 5ویں 7ویں اس طرح. تو یہ اب آج کل تو پڑھی گئی ہوگی، آج اب کل انشاءاللہ. تو کل خاص خیال رکھا جائے کہ وہ ایک بزرگ کا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے کل شب قدر ہو. یہ اللہ کرم فرمائے ہمیں تو صحیح بات ہے کہ ایسے سست لوگ ہیں کہ کنفرم بھی ہو جانے کا 27ویں رات یا فلاں رات یہ لیلۃ القدر ہے، اپنے سے ہوگا کچھ نہیں. تو بے حساب بخش کے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد